فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل یہ رسک کے اوپر ہے، آپ زیادہ سے زیادہ کمنٹ کیجئے تاکہ ہمارے پیج اور ہمارے چینل کی ریچ بحال ہو سکے۔ بہت ڈاؤن ہو چکے ہمارے پیج کی ریچ، تو آپ تمام احباب اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے اور اس ویڈیو کے نیچے زیادہ سے زیادہ کمنٹ بھی کیجئے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمی محمد زبیر ہزاروی اور میں اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، امید ہے تمام احباب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش خرم رکھے۔ ناظرین کرام، ایک میرے پاس پوسٹ آئی ہے، تو اس بارے میں وہی پوسٹ جو ہے آپ تک اسکرین شاٹ بھی وہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں وہ پڑھ کر بھی سناتا ہوں، اور پھر جو بات ہے اس کے متعلق کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ پوسٹ سنیے گا کہ اس میں لکھنے والا کیا لکھتا ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے کہ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ میرے ہم مشن ساتھیوں کے نام اہم پیغام میرا۔ میرے ہم مشن ساتھیوں، کافی ٹائم سے میں نے تحریر لکھنا چھوڑ دی تھی اور میں اپنے جماعتی کام پر توجہ دے رہا تھا، اور مشن فروشی، سیاسی مسئلہ میں آپس میں لگے ہوئے تھے، تو میں ان کی اس ذلت کو توجہ سے دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا۔ لیکن آج ایک تحریر یا بندر شاہ یعنی سکندر شاہ ٹنڈوالیار والے کی نظر سے گزری تو میں نے پڑھ ہی لی، جس میں اس نے سائیں سید پریل شاہ بخاری صاحب کو گالیاں لکھی تھیں، جس کو میں نے کالیاں بندر شاہ کی تحریر میں نمایاں کرنے کے لیے کاما کے نشان دیے تاکہ پڑھنے والا اس کو توجہ سے پڑھے کہ کالیاں بندر شاہ نے سائیں سید پریل شاہ بخاری صاحب کو شیعہ اور بدمعاش لکھا ہے۔ تو پھر میں نے ضروری سمجھا کہ اس کو جواب دیا جائے۔ تو جنگی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کے امینوں، آپ کے علم میں ہے کہ یہ مشن فروشی اپنی جان بچانے کے لیے شیعہ کو مسلمان تسلیم کر کے آئے ہیں۔ فتویٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے مقدمے میں جو مولانا محمد عامر الدیانوی صاحب نے لکھا ہے اس کے مطابق کافر ہو چکے ہیں۔ اس مسئلے کے بعد ان مشن فروشوں کو نجی محفلوں میں اور اجلاس میں اور جلسوں میں سمجھایا گیا کہ تم شیعہ کو مسلمان تسلیم کر کے کافر ہو چکے ہو، اس لیے توبہ کرو اور سرکاری فتویٰ سے رجوع کر کے مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن مشن فروش ضد پر اڑے ہوئے ہیں، چاہے ہم کافر ہو کر مریں، لیکن نہ فتویٰ سے رجوع کریں گے نہ توبہ کریں گے۔ یہ تو واقعتاً ان کا اختیار ہے۔ اس کے بعد اصل مقصد پر آتے ہیں۔ ملک میں الیکشن کی موسم آ گئی اور مشن فروشوں نے ضلع جھنگ کا رخ کیا، اور مشن فروشوں نے جھنگ کی سیاست کے فیصلے کے لیے ایک 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی، جس کا چیئرمین اورنگزیب فراڈی کو بنایا۔ استغفر اللہ۔ یار الفاظ، اگر آپ کسی کے ساتھ اختلاف رائے رکھ رہے ہیں تو کسی کا نام بگاڑنے کی کسی حال میں بھی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ بھی اختلاف رکھا جائے، اختلاف کیا تک ہونا چاہیے، اس کی ذات کو اس طرح ٹارگٹ کرنا، چاہے کوئی کسی جماعت سے کسی تنظیم کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، نام نہیں بگاڑنا چاہیے۔ اچھا، بنایا گیا جس نے فیصلہ کہ جھنگ کی دونوں سیٹوں پر مولانا محمد عامر الدیانوی صاحب الیکشن لڑیں گے، یعنی این اے پر بھی اور پی پی پر بھی۔ الدیانوی صاحب الیکشن لڑیں گے، جس کا اعلان جھنگ جلسہ میں اورنگزیب، اب آگے میں وہ جو اس نے لفظ ذکر کیا ہے وہ کاٹ رہا ہوں، اورنگزیب نے اپنی تقریر میں کیا۔ اس جلسے میں مولانا مسعود الرحمن عثمانی صاحب اور حافظ خالد جھنگوی کے درمیان بدمزگی بھی ہوئی، جس کو لدھیانوی صاحب نے کنٹرول کیا تھا۔ اس کے بعد مولانا معاویہ اعظم صاحب نے جھنگ کی عوام سے اپنے حق میں پوسٹیں اور ویڈیوز چلوائیں، اور انہوں نے اس فیصلے کو رد کیا، لیکن کمیٹی خاموش رہی۔ فارم بھرنے کا ٹائم آ گیا تو مولانا عامر الدیانوی صاحب نے بھی فارم جمع کرایا، مولانا معاویہ اعظم صاحب نے بھی فارم جمع کرایا۔ مولانا معاویہ اعظم صاحب کے فارم رد کروانے کے لیے مولانا لدھیانوی صاحب کے آدمیوں نے اعتراض داخل کروائے، جس میں لکھا گیا کہ مولانا معاویہ اعظم صاحب کالعدم سپاہی صحابہ تنظیم کا دہشت گرد ہے۔ اچھا، یہاں یہ جو بات ذکر کی گئی ہے نا، یہاں تو مجھے اس بات سے اختلاف ہے، کیونکہ اگر مولانا محمد عامر الدیانوی صاحب کاغذات رد کرواتے تو اس کے کرواتے، مسرور نواز کے کرواتے، کیونکہ وہ ان کا آپس میں پھڈا ہے، تو اس کا کیسے رد کروا سکتے تھے؟ یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے نہ بھی ہو، کدھر گیا۔ اور مولانا معاویہ اعظم کا پہلے کا بیان بھی اخبار میں آ چکا تھا کہ میرا سپاہی صحابہ تنظیم سے کوئی تعلق نہیں اور میں اپنے والد کے مشن کا مخالف ہوں۔ بہرحال مولانا معاویہ اعظم صاحب کا این اے کا فارم رد ہو گیا اور پی پی کا فارم بحال ہو گیا، اور اس دوران مولانا معاویہ اعظم کو اورنگزیب نے کراچی بلایا اور اس کی ہمت افزائی کی کہ آپ کھڑے رہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جیسے اورنگزیب منافقت کرتا ہے، مولانا لدھیانوی صاحب کو بھی خوش رکھا کہ میں نے دونوں سیٹوں سے آپ کے لڑنے کا اعلان کر دیا ہے، آپ ہی الیکشن لڑیں گے، اور مولانا معاویہ اعظم صاحب کو بھی یقین دہانی کروائی کہ آپ الیکشن لڑیں گے۔ اگر اورنگزیب سچا ہوتا تو لدھیانوی صاحب کے مقابلے میں آنے والے مولانا معاویہ اعظم صاحب پر ایکشن لیتا، لیکن مولانا معاویہ اعظم صاحب پر ایکشن لینے کے بجائے اس کو یقین دہانی کروائی کہ آپ ڈٹے رہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس معاملے میں مولانا مسعود الرحمن عثمانی صاحب بے خبر رہے۔
اور اس نے سیاسی مسئلے پر مذکورہ حضرات پر کھل کر تنقید کی، وہ بھی جلسوں میں۔ شاید اسے پتہ نہ تھا کہ اورنگزیب انتقام کس طرح لیتا ہے، یہ اس کو اورنگزیب پر اعتماد تھا، اس لیے اس نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی۔ یہ اپنوں کو بھی مرواتا ہے۔ پہلے اس نے کئی ساتھی قتل کروائے، جب اس نے حضرت علامہ مولانا حق نواز جھنگوی کے بیٹے حضرت علامہ مسرور نواز جھنگوی صاحب پر کراچی میں حملہ کروایا تو اور کس کو معاف کرے گا۔ اورنگزیب کا گن مین جو اکیلا کبھی بھی اسلام آباد نہیں آتا تھا، وہ اس واقعے سے پہلے 5 دن اسلام آباد کیوں آیا؟ چلو ٹھیک ہے، جو اعتراض اور جو پوائنٹ ہیں نوٹ کرنے کے ان کو نوٹ کیا جائے۔ جو پہلے اورنگزیب کے ساتھ آتا تھا اس نے آ کر پلاننگ کی۔ پہلے بھی اورنگزیب فراڈی ڈرائیور خرید کرتا تھا، اس نے مرکزی صدارت حاصل کرنے کے لیے مولانا لدھیانوی صاحب کا ڈرائیور اور پرسنل سیکرٹری خرید کیے تھے، تو اب بھی اپنے ڈرائیور کے ذریعے مولانا مسعود الرحمن عثمانی کے ڈرائیور کو خرید کیا گیا۔ جو فوٹیج CCTV کیمرے کی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موڑ میں بغیر کسی رکاوٹ کے ڈرائیور نے گاڑی روک دی ہے۔ گاڑی رکنے کے بعد موٹر سائیکل پر دہشت گرد آتے ہیں اور ڈرائیور کی طرف سے فائرنگ کر کے مولانا مسعود الرحمن عثمانی صاحب کو قتل کر کے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر گاڑی کے آگے سے گزر جاتے ہیں۔ یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے، اس کو میں اس طرف نہیں لے کر جا رہا کہ بھئی یہ جو کچھ پوسٹ میں لکھا ہے سب کچھ ایگزیکٹلی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو پوائنٹ اس نے لکھا ہے اس پوائنٹ کو نوٹ کرنا چاہیے کہ شامل تشویش کرنا چاہیے اس ڈرائیور کو، جس طرح میں نے پہلی ویڈیو میں آپ سے ذکر کر دیا ہے کہ بھئی اس میں مجھے ڈرائیور کے ملوث ہونا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اب یہ پوسٹ والا وہی لکھ رہا ہے، ڈرائیور نے مزاحمت نہیں کی، گاڑی بھگانے کی کوشش نہیں کی، دہشت گردوں کو گاڑی نہیں ماری، جبکہ ایک دہشت گرد موٹر سائیکل سے اتر کر فائرنگ کر رہا ہے اور آرام سے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گاڑی کے آگے سے گزرے ہیں، لیکن ڈرائیور کچھ نہیں کر رہا۔ جس والے نشان ہے یہ میں پہلے بھی ہائی لائٹ کر چکا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس پوسٹ والے کے ساتھ بالکل متفق ہوں، میں یہ باتیں پہلے نوٹ کروا چکا ہوں، ہائی لائٹ کروا چکا ہوں۔ اور اس ڈرائیور کو اورنگزیب کے گن مین نے خریدا تھا، اس وجہ سے کہ وہ کچھ کیوں کرتا مشن فروشوں میں یہ ایک آدمی مولانا مسعود الرحمن عثمانی صاحب تھے جو ان کے غلط کاموں پر تنقید کرتے تھے، جو تنقید اورنگزیب کو پسند نہیں تھی۔ جو بھی اورنگزیب سے اختلاف رائے کرتا ہے اس کو وہ آگے بھجواتا ہے اور پھر رونا دھونا بھی کرتا ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں، اور اس قتل کے بعد لاکھوں کا مجمع تھا اور ساری مشن فروشوں کی قیادت پہنچی ہوئی تھی۔ اگر ان کا ہاتھ نہ ہوتا تو اسلام آباد میں دھرنا دے کر بیٹھ جاتے جب تک قاتل گرفتار نہ ہوتے، وہاں سے نہ اٹھتے اور نہ دھرنا دیا انہوں نے، صرف جلسہ کر کے واہ واہ کرتے رہے، اور مولانا معاویہ اعظم صاحب نے بھی سیاست چمکانے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ مولانا لدھیانوی صاحب نے سیاست چمکانے کے سوا کچھ نہیں کیا، اورنگزیب نے بھی سیاست چمکانے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ جنازے کے پروگرام میں حافظ خالد جھنگوی کی اورنگزیب فراڈی کے گروپ کے لڑکوں نے بغیرتی کی پتھر مار کر کرسیاں ماری، یہ مجھے علم میں نہیں تھا، پتہ نہیں ماری گئی یا نہیں ماری گئی، گالیاں دی۔ وہ مشن فروشوں کے مرکزی شورا کا ممبر ہے، ضلع جھنگ کا صدر ہے، مولانا لدھیانوی صاحب کا خاص معاون ہے۔ اس واقعے کے بعد حافظ خالد جھنگوی اور قائد اہل سنت لدھیانوی صاحب اور مولانا معاویہ اعظم کے لیے بھی خطرات ہیں، کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے حکومت وقت ان حضرات کو تحفظ فراہم کرے۔ ابھی اورنگزیب اپنے کو قید بنوانے کے چکر میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس میں سنی رابطہ کمیٹی پاکستان کی قیادت اور کارکن خصوصاً کراچی کے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا خیال رکھیں، جن حضرات کو خطرہ ہے وہ اورنگزیب کے ٹارگٹ پر ہیں، وہ انتظامیہ کو درخواست ہے کہ انہیں تحفظ فراہم کیا جائے، اگر انتظامیہ تعاون نہیں کرتی تو عدالت سے رجوع کریں، اور حفاظت کے لیے جو صورتیں قرآن کریم کی اور دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، گھر سے نکلتے وقت وہ ضرور پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ ابھی بھی جاری ہے، پتہ نہیں یہ کب تک جاتا ہے۔ یہ پوسٹ کے نیچے اس نے لکھا، پوسٹ میں نے آپ کو پوری سنا دی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں سننے پڑھنے کے بعد بڑی آنکھ تو اللہ کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری آنکھ چھوٹی ہے اللہ کی آنکھ بڑی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ سب کچھ دیکھنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اس میں کون ملوث ہے کون نہیں ہے۔ میں اس بارے میں کوئی حامی بھرتا ہوں نہ اس کا دفاع کرتا ہوں، اللہ جانے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے آپ کمنٹ باکس کے اندر ضرور شامل کیجیے۔ بہت ڈاؤن ہو چکے ہیں ہمارے پیج کی ریچ، تو آپ تمام اب اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے اور اس ویڈیو کے نیچے زیادہ سے زیادہ کمنٹ بھی کیجیے۔ بہت شکریہ۔